السلام علیکم ناظرین، ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا خان۔ ناظرین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے، کوئی بھی منزل حاصل کرنے کے لیے کتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ کو تنہا اکیلے سفر کا آغاز کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ چلتے جاتے ہیں اور اپنی منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو ساتھ لوگ جڑتے جاتے ہیں اور کارواں بنتا جاتا ہے۔ جی ویورز، آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے بھی اپنے سفر کا آغاز تنہا کیا اور ماشاءاللہ اب وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کے مالک ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کون سی ان کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور آج ماشاءاللہ اس مقام پر ہیں کہ سائن وے گروپ آف کمپنیز کے CEO ہیں۔ جی تو میں ان کا تعارف کراؤں، ان کا نام ہے آصف خان نیازی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم سر۔ السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن، سر بہت بہت زبردست۔ شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ سر سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے that you have so many fields, why you chosen this advertising agency اور advertisement field؟ بیسیکلی چونکہ میری ایجوکیشن وہی بیس امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، آپ کا انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو پرسیو جب کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس کام کے لیے بنے گئے ہیں یا بنایا گیا ہے، سر یہ پتہ کرنا سب سے مشکل کام سب سے ہوتا ہے۔ مشکل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جو برتھ ہے، کسی بھی ایک سنگل کی بھی، وہ کسی اس کو آبجیکٹیو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بس ایک ہمارے ایک مطلب صلاحیت سمجھ لیں یا ایک جلدی ہم نے آپ کو پرسیو کیا، اسی طرح میں نے اسٹڈی کی۔ بیسیکلی میرا MBA میں مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن تھی، MSc اکنامکس کیا میں نے، کچھ میں نے ریسرچ کی مارکیٹنگ میں۔ تو بہت سارا کام کرنے کے بعد پھر میں نے کچھ ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ میں نے ایز ایکسپیرینس، کیونکہ کس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو لیڈر بننے کے لیے کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھی۔ تو میں نے ایک دو یونیلیور آف پاکستان میں، کوکا کولا بیوریج میں نے کوئی ایکسپیرینس لیا، ایکسپوئر ملا مجھے وہاں سے۔ تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے 2007 سے آن ورڈ بزنس اپنا سٹارٹ کیا، اور کرتے آج ہم بیٹھے ہیں 2021 میں۔ جب مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ایک جرنی تو ہے، بٹ یہ کہ ہر لمحے کو انجوائے کیا، ہر وقت امپورٹنٹ تھا اور بڑا اچھا لگا۔ اور ایک ہی چیز کی کہ ہارڈ ورکنگ، اور آپ کی جب ایمانداری کے ساتھ محنت کرتے ہو تو آپ کو کام کو پروگرس ملتا ہے آپ کو۔ سر آپ ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کا اعزاز ہے آپ کے پاس۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ 360 کے اینگل پر، آپ کا سلوگن ہے کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ 360 آخر کیا ہے؟ بیسیکلی 360 دیکھیں، کوئی بھی کام میں کرتا ہوں نا، انسان کرتا ہے تو اس کو مطلب اس کو اینڈ کرنا چاہیے، اس کو کلوز کرنا چاہیے، یا اس کا میکسیمم ورک لینا چاہیے تاکہ آپ ایکسپرٹیز ہو جائیں اس کام میں۔ تو 360 بیسیکلی ایکسپرٹیز ہے۔ تو میں اگر میری بیس اسٹرینتھ چونکہ ایڈورٹیزمنٹ سے ہے، مارکیٹنگ سے ہے، تو مارکیٹنگ میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے سیلز کی، میں نے مارکیٹنگ کی، میں نے بہت ساری ایکسپیرینس کی ہے زندگی میں۔ تو وہ 360 یہی ہے کہ کوئی ہم پروڈکٹ کوئی اب لانچ ہوتی ہے تو لانچ ہونے میں، اس کو بنانے میں، اس کو برانڈ کرنے میں، اس کو پلان کرنے میں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، اور یہ 360 ہے بیسیکلی۔ ڈفرینٹ میڈیم میں ہم اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزید سادہ کر دوں کہ اگر آج میں نے کوئی ایجنسی بنائی ہے، کوئی کمپنی بنائی ہے، تو میں اس کو آپ کی ذمہ داری دے دوں آپ کو، اور میں ہو جاؤں ریلیکس، کیونکہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سارا کام آپ کر دیں گے، اور جس کی کمپنی ہے وہ صرف اس کو پراپرلی دیکھے گا اور آپ اس کے کام کو لے کر چلیں گے۔ 360 یہی ہے، بالکل ہے۔ چونکہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ بہت ورسٹائل فیلڈ ہے، بہت مطلب براڈ فیلڈ ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ سمجھ لیں، کوئی چیز ہے، جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو آپ کو سیل کے لیے بہت ٹارگیٹس آپ کے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ پورے پروسیس سے لے کر اس کے پروڈکٹ کو نام رکھنے سے لے کر اس کو لوگو رکھنے سے لے کر اور اسٹینڈ تک بہت سارے مراحل ہیں اس میں۔ ہمارا تو ابو دا لائن مارکیٹنگ ہے، بلو دا لائن ایکٹیویٹیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے، لیکن اینڈ آپ کو ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ سے بینیفٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ سر اکثر ہمارے ہاں جو بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ اپنے پروڈکٹ پر یا اپنی کمپنی پر اتنے سارے اپنا جو ہے ایکسپینس کرتے ہیں، لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کو آج بھی وہ ایکسٹرا لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ایکسپینس ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ہم تو ایک کوٹ ہی ہے، اور اس میں حقیقت ہے، کوئی شک نہیں کہ ایڈورٹائزنگ بیسیکلی ناٹ این ایکسپینس، اٹس فیوچر انویسٹمنٹ۔ تو ہم مشورہ بھی یہی ہے اور کرتے بھی یہی ہیں، اور پریکٹیکلی ہم خود بھی ایڈورٹیزمنٹ کے بندے ہیں، اور اپنے آپ کو پروموشن اور یہ ساری چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک برانڈ امیج آپ کو کریٹ کرنا ہے، ایک آپ کو سیل اورینٹیڈ ہونا ہے، ایک آپ کو ہائپ کریٹ کرنی ہے، یا اس برانڈ امیج کا ایک آپ کو جسٹ لائک کوک کی بات کریں، پیپسی کی بات کریں، آپ یونیلیور آف پاکستان، تو انہوں نے ٹائم لگایا، انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، انہوں نے اسپینڈنگ کی ہے۔ تو ایک وقت کے بعد کرتے کرتے آج اس پوزیشن پہ ہو گئے ہیں کہ آپ ناکنگ کرتے ہوئے کسٹمر کو، یا مطلب ایسا امیج کریٹ کر دیا اپنے پروڈکٹ کا کہ وہ کوئی بھی پرسن اس کو جب جاتا ہے شاپ پہ یا کوئی مارکیٹ میں تو ہر طرف دکھتا ہے وہ۔ سر تو اس کا یعنی امپیکٹ تو ہے۔ ہم یوں
بالکل کہہ سکتے ہیں اور یہ سب کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ نو ایک شاپ سے لے کر ایک بڑی انٹرنیشنل کوآپریٹ ایجنسی تک یا کوئی بھی ادارہ ہے یا کمپنی ہے وہ بالکل کام نہیں کر سکتی. تو اس کو جو ہے اپنی زندگی کا جو بھی کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی بزنس مین ہے یا کوآپریٹ ہے, تو اس کو اپنی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ حصہ بنانا چاہیے. بالکل امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ. میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی آپ کی پروموشن ہے. دیکھیں پروموشنز خالی ہم اسپینڈنگ کر دیتے ہیں اپنی فیکٹریز میں, اپنے برانڈس میں, اپنے پیکنگ میں, اپنی لیبرز میں, اپنے اسٹاف میں, بٹ یہ جو ہماری جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو موسٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے اور آپ کی فیوچر انویسٹمنٹ ہے, تو انویسٹمنٹ سمجھ کے آپ کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ اور آؤٹ پٹ اس کو آپ کو لازمی آئے گا. آپ وقت گزرتا جاتا ہے, آپ جب اینڈ آف ایسے ٹائم میں آئیں گے تو آپ کی پروڈکٹ یا آپ کا کوئی بھی ایک نام ہے, آپ کی شاپ ہے, آپ کا برانڈ ہے, جب اتنا پروموٹ ہو جائے گا, ہر لوگوں کے دماغ میں کلک کرے گا میں نے لینا ہے. چاہے وہ آپ روڈ میں جائیں تو آپ کو بورڈوں میں نظر آئے گا, چاہے آپ سیل فون میں دیکھیں تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نظر آئے گا. تو ہم ڈفرینٹ میڈیمز ہیں ہمارے ایڈورٹائزنگ میں, ہم پروڈکشن کرتے ہیں. ہم تو سر ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں گھرے ہوئے ہیں, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو جو کمپنیز یا کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے آج کے دور میں کہ وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ وہ لوگ سکسیزفل ہو جائیں گے, تو میرے خیال سے وہ لوگ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, اگر آپ کو اوپر جانا ہے, آپ کو نام بنانا ہے, آپ کو برانڈ بنانا ہے, آپ کو ایگزامپل ہے کہ آپ کو وائڈ ایریا میں آپ کو اسپینڈ, پھر تو یہ بہت, اس کے علاوہ تو کوئی چانس نہیں ہے. اب لیکن اس کا آسان بھی ہو گیا. دیکھیں آپ کتنی ایک چیز آپ کی وائرل ہونے کے لیے آپ کا سوشل میڈیا کتنا ڈیجیٹل میڈیا ہے, بہت ساری ایڈز یہاں آ گئی ہیں. پھر ٹی وی میں آپ چلاتے ہیں تو وہاں دکھتا ہے, اخبار پڑھتے ہیں صبح وہاں کچھ دکھتا ہے, باہر جاتی ہیں تو بورڈوں پہ دکھتا ہے. تو وہ اتنی ایڈورٹائز ہوتا ہے, اتنا برانڈ امیج ہوتی ہے, ہیمر ہوتا ہے آپ کا ناک کرتے کرتے. تو کنزیومر میں آج بھی آپ ایگزامپل میں بار بار دیتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنیز کی, ان کو تو ضرورت نہیں ہے مارکیٹنگ کی, ایڈورٹائزنگ کی. کوک کو دیکھ لیں, پیپسی دیکھ لیں, یونیلیور دیکھتے ہیں, پی این جی, تو وہ ہر اپنے بجٹ کا 5 سے 10% اسپینڈ اسی میں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ناکنگ کرتے رہتے ہیں, ریکال کرتے ہیں, ایگزیکٹلی کرتے رہتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کی کیا اہمیت ہے فیوچر کے لیے, ان کا برانڈ کی جو سروائیول ہے وہ وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. اچھا سر, سائن وے گروپ آف کمپنیز کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے انڈر امبریلا میں فردر کتنی کمپنیز ہیں, کیونکہ میں نے جہاں تک آپ پہ ریسرچ کیا ہے, میں نے آپ کے بارے میں جانا ہے, آپ ماشاءاللہ مختلف قسم کی فیلڈز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ نے زندگی کی تقریباً ہر فیلڈ کے ساتھ خود کو جوڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ انڈر سائن وے گروپ آف کمپنیز آپ فردر کیا کیا کام کر رہے ہیں. دیکھیں جب میں نے بتایا بیس الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کیا, تو میری کور اسٹرینتھ ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. بٹ اس کے کرتے ہوئے چوں ہم جڑے ہیں باقی گروپ آف کمپنیز میں, ہمارا اپنا ویژن, ہمارا اپنا سوچ اور ہماری ایکسپرٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کرتے کرتے, ہر برانڈ کے ساتھ کام کر کے. ہم نے میڈیکل انڈسٹری میں کام کیا, ہم نے اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایف ایم سی جی سیکٹر میں کام کیا, ہم نے ڈفرینٹ باٹلرز میں کام کیا. تو کرتے کرتے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, تو ہم نے کچھ کام ہمیں بھی پسند آئے بیچ میں, تو ہمارا ریلیشن بھی بڑا, ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, مطلب جس کے ساتھ بھی کام کیا, ہمارے کلائنٹ تو ہوتے ہی ہیں سارے, وہ کلائنٹ کرتے گئے. پھر کچھ کاموں میں ہمیں خود آؤٹ پٹ لگا تو ہم اس کے ساتھ ایز اے ہم نے کام شروع کیا, بزنس شروع کیا. تو اسی کا پارٹ ہے, ہم نے ایک لیب میڈیکل فیلڈ میں گیا تو اس کا نام برٹش لیب ہے. ہم نے ایک برانڈ بنایا, برانڈ بننے کے بعد ساؤتھ پنجاب میں ڈفرینٹ اس کی برانچز ہم نے اوپن کی, اور اس فیلڈ کو ہم نے میڈیکل فیلڈ میں آ گئے. پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر, چونکہ آلریڈی 2-3 سال میں کافی گرو میں تھا, تو اس سیکٹر میں ہم لوگ ٹریڈنگ کر رہے تھے ڈفرینٹ کمپنیز کی, ڈی ایچ اے, سٹی ہاؤسنگ اور بہت ساری پرائیویٹ سوسائٹیز کی, جو میں سیلز مارکیٹنگ خود بھی ایکسپیرینس میں نے کیا ہے, میں نے مارکیٹ کیا ہے. تو وہ بھی ہمارا ایک بزنس ہے, تو اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ٹریول ایجنسی میں ہمیں ٹریول کا شوق تھا. سر ٹو بی ویری آنیسٹ, میں سنتے سنتے تھک گئی ہوں. آپ یہ سب کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے یہ سب مینیج کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میں نے بتایا نا, مینیج کا ٹولز بس صرف یہی ہے کہ جب آپ چلتے ہیں نا, آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت سارا سفر کیا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے 2 ہی بیسک میں کہتا ہوں ٹول سمجھ لیں, کہ آپ کی ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹی, محنت اور ایمانداری جہاں پہ بھی ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ بات, آپ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, آپ آنیسٹی کے ساتھ ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہ ٹیم آپ کا ٹول ہوتی ہے. اچھے لوگ مل جانا, وہی آپ کا ایکسپیرینس کے ساتھ چلتے ہیں, تو وہ قافلہ بنتے بنتے ایک سب لوگ ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, بزنس جو ہے نا فیل آتی ہے سب کو, اور آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو وہی آپ کے لوگ آپ کا پارٹ بنتے ہیں. اور سسٹم جب بن جاتا ہے کسی کمپنی کا, تو ایک نہیں 10 بھی کمپنی ہو تو ہم لوگ چلا رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی, مجھے لگتا ہے دیکھنے والے بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ اتنا بزی انسان, پہلے تو فری ٹائم ملتا نہیں ہوگا, اگر مل جاتا ہے تو وہ آپ کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ریلیکس کی وہ بات کرتا ہوں کہ ابھی کوئی میں 4 سے 5 بزنس ہم لوگ, میں میڈیکل کا آپ کو انٹرو کرایا, میں نے ٹریول ایجنسی کا کرایا, ہم نے ریئل اسٹیٹ کرایا, ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے وہ کر رہے ہیں, ایون کہ فوڈ چین میں ہم لوگ آ رہے ہیں آگے, بہت سارے کام اور بھی ہیں. اچھا, تو یہ اپ کمنگ ایونٹس آپ کے مزید اور بھی ہیں. تو یہ سارا کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم اویلیبل ہیں,
ابھی ہمارا دماغ ہے یہ ایک وہ گاڈ گفٹڈ ہے, وہ سمجھ لیں, میں الگ الگ شکر ادا کرتا ہوں, لیکن میں ہمیں فارمولہ ایک سمجھ لیں لائف کا, یا کانفیڈنس اتنا آ گیا ہے, یا اپنے اوپر ہارڈ ورکنگ کر کے ہم نے اوپر اپنے آپ کو ایک سخت کر دیا, آئرن مین بن دیا ہے, تو ہمیں شوق سے کرتے ہیں, بیسیکلی گریڈ نہیں ہے ہمیں, مجھے کام کرنے کا شوق ہے. یعنی آپ کا فری ٹائم بھی کام کو سوچتے اور کام کو کرتے گزرتا ہے, آپ نے اپنی زندگی اور اپنی محبت اسی کو بنا لی ہے. نہیں ایسی کوئی شک نہیں, محبت ہماری فیملی ہے سب سے پہلے, اس میں کوئی شک نہیں, ہر وقت کمیونیکیٹ, لیکن ان کی سپورٹ بھی ہے, فیملی کا پیار بھی ہے, اور ہر وقت ان کے ساتھ کنیکٹ بھی ہیں. کام سے گلے شکوے تو رہتے ہوں گے, وقت نہیں دیتے. نہیں یہ گلے شکوے رہتے بھی ہیں, نہیں بھی, لیکن یہ تو جینونلی جتنا بھی کام کسی چیز کو دیا جائے وہ کم ہی ہوتا ہے, چاہے وہ فیملی ہے چاہے کام ہے, تو کام ہے, لیکن الحمدللہ آئی ایم ہیپی وتھ مائی فیملی, اور میری فیملی مجھ سے بہت خوش ہے, چونکہ ٹائم لگتا ہے ایک گروئنگ سٹیج میں, جب بھی انسان ہوتا ہے تو فیملی آپ کو پرسیو کر رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, تو سپورٹ کرتی ہے, ٹائم آپ کو دیتی ہے, تو اسی سب ٹیم ورک ہے, ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا ہوتا ہے, سب کا ساتھ ہوتا ہے. آپ کے اگر گھر سے آپ ریلیکس نہیں ہیں تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ اس کی کامیابی آپ یہ انڈائریکٹلی خود ہی سمجھ لیں کہ اگر میں کامیاب ہم لوگ ہیں تو اس میں فیملی کی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, نہیں تو کوئی مینٹلی اگر اسٹریس ہو یا باڈی نہ ہو تو نہیں کر سکتا کام. تو میں اتنا ریلیکس ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آگے بہت سارے کام کرنے ہیں, ہماری جو ٹیم ہے ہم نے ان کو لے کے آگے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے ایک چین بنانی ہے, گروپ آف کمپنیز کہا ہے, تو اس کو الحمدللہ جو کام ہم کر رہے ہیں پریکٹیکلی وہ لوگ ہمارے کامیاب پروجیکٹس ہیں, کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ ابھی کوئی ہمیں فیڈ بیک اچھا نہ ملو, ہمیں رسپانس نہ ملو. اچھا سر, سوشل بیکری کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, اسی کے انڈر جو ہے ایونٹ مینجمنٹ کا بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے. یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہماری ہے, تو وہ 360 پہ کام کر رہی ہے, تو سوشل بیکری بھی ہمارا ایک اسسٹنٹ کنسرن کمپنی ہے سائن وے گروپ کی, اور اس میں ہمارے 3-4 چیزیں ہم کر رہے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے ہماری, اور اس میں کریٹیو ورک بھی کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا ساؤتھ پنجاب میں پھر ملتان میں ایز سچ کوئی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں تھا, کوئی کریٹیو لوگ نہیں تھے, اور آلریڈی یہاں پہ برانڈس بہت ساری کمی تھی جس کو ہم نے دیکھا, فیل کیا. کراچی, لاہور, اسلام آباد کے بعد ساؤتھ پنجاب میں الحمدللہ ہم ایکسکلوسو ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایونٹ مینجمنٹ میں بہت سارا کام ہے جو ہم ابھی یہاں اپنا کر رہے ہیں, ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کر رہے ہیں, کارپوریٹ ایونٹس کر رہے ہیں, کنسرٹس ہیں. پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سارا گیپ تھا, وہ کریٹیو لوگ انوالو کیے ہیں, پروڈکشن میں انوالو کیے ہیں, تو یہ تو ایک پورا سمندر ہے, میں تو اس پہ کام کرتا جا رہا ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے. سمندر, آپ اس سمندر کی مجھے شاک لگ رہی ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو کہیں نہ کہیں گریب کیا ہوا ہے. الحمدللہ اس میں آپ دیکھ لیں ساری ٹیم جو ہے نا, اچھا لگتا ہے کام کر کے, سیکھ کے. اب ہماری لرننگ کی سٹیج بھی ہے, ارننگ از اے پارٹ آف لرننگ. مجھے اس میں کبھی بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں ارننگ کے لیے نہیں کرتا, میں شوق سے کرتا ہوں, اس لیے کوئی کام کرنے کے لیے مجھے اس کے لیے پیشن چاہیے, اور مجھے پروگرس الحمدللہ مل جاتی ہے, کیونکہ میرا آبجیکٹیو ایک لرننگ ہوتا ہے, کام کو سیکھنا, گرو کرنا, اور میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پروموشن ہو, ان کو سپورٹ ملے, تو وہ نیت جو سپورٹیو کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ تو دینا ہی ہے آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, جاتے جاتے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے پرٹیکولرلی ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ, میرا میسج تو سب کو یہی ہے کہ میں خود چونکہ برانڈ اورینٹیڈ ہوں, میں ایک اپنا خود اٹ سیلف برانڈ ہم نے بنایا ہے, نام بنایا ہے, تو میرا ہسٹری جو ہے نا, ہمارا جو 10-15 سال کا ایکسپیرینس سمجھ لیں, ایکسپوجر یہی ہے کہ کام آپ کوئی بھی کرتے ہیں نا, وہ آپ کو ایڈورٹائز کرنا ہے, مارکیٹ کرنا ہے. ایڈورٹائزنگ کو ایکسپینس نہ سمجھیں, اس کو انویسٹمنٹ سمجھ لیں. یہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ لازمی ملے گا, اس کا آپ کو فیڈ بیک لازمی ملے گا, اس کا آپ کو اتنا رزلٹ ملے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے جو کام شروع کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایڈورٹیزمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بیس ہے اس کی. میرے خیال سے تو معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, کیونکہ ابھی باتوں باتوں میں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. میرے خیال سے ہمارے آج کی شو کی وہ جو ہے مین لائن ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کو جو ہے ایکسپینس نہیں سمجھنا, انویسٹمنٹ سمجھنی ہے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہی جو آپ نے وہاں پر ایکسپینس کیا ہے اسی سے آپ کو پروفٹ ہوگا, اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو لائن تھی یہ ہمارے شو کی بڑی پنچنگ پوائنٹ تھا, بہت ہی اچھی لائن تھی. اسی پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. آپ کی اتنی ساری مصروفیت سننے کے بعد تو میرے خیال سے مجھے دوبارہ تھینک یو کہنا بنتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. جی ویورز, آئی ہوپ آپ لوگوں کو شو بہت اچھا لگا ہوگا, آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, اور آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ اگر ایک انسان چاہے تو وہ ملٹائی بزنس بھی کر سکتا ہے. ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کوئی صرف ایک ہی بزنس کرنا ہے. اگر آپ ولنگ ہیں, آپ میں پیشن ہے, اور آپ کی جو فری ٹائم ہے جیسے کہ مسٹر آصف کا ہے کہ وہ فری ٹائم میں بھی کام کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ ایک وقت میں بہت سارے بزنس کر سکتے ہیں. اسی پوائنٹ پر اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.